أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25ویں پارے کا دوسرا رکوع سورہ شورى کا آغاز ہو رہا ہے. اس صورت میں مومنین کی صفات بیان ہوئیں، تو ان صفات میں ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ مومن اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں. اس لیے اس سورت کا نام سورہ شورى ہے. حامیم عین سین قاف یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ اللہ اور نبی کے درمیان راز ہے. اللہ نے اپنے محبوب نبی کو ان کا مطلب بتا دیا، لیکن آگے امت کو بتانے سے منع فرما دیا. کذالک یوحی الیک، اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی وحی کی گئی، اور وحی کرنے والی ذات اللہ کی جو غالب ہے، طاقتور ہے اور حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. وہو العلی، اللہ سب سے بلند ہے، العظیم اور سب سے بڑا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر کے بوجھ کی وجہ سے. لیکن یہ پھٹتے کیوں نہیں؟ اللہ پھٹنے نہیں دیتا. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، وگرنہ اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی کہ ان کے بوجھ سے آسمان پھٹ جائیں. فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، 27ویں پارے میں سورہ طور میں ہے والبیت المعمور، بالکل ہمارے بیت اللہ کے اوپر چلتے جائیں تو 7ویں آسمان سے اوپر ایک اور بیت اللہ ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. جس طرح دنیا میں ہر وقت انسان طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی. اس سے اندازہ لگائیں کتنی بڑی تعداد ہوگی فرشتوں کی. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں. پچھلے پارے میں بھی ہم پڑھ چکے 24ویں پارے میں سورہ مومن کے آغاز میں کہ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اور پھر اسی پہ بس نہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتوں کی خوبی یہ ہے کہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے استغفار مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے تو نہیں ہے. وہ تو 11ویں پارے میں ہم پڑھ چکے، اللہ نے منع کر دیا
کہ نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے نہ کسی امتی کے لیے جائز کہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو فرشتے جو دعائے مغفرت کرتے ہیں ہم مومنوں کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارا ایک مرتبہ اور مقام ہے کہ فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الا سنو، ان اللہ هو الغفور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، الرحیم مہربان بھی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست بنا لیا، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، حاجت روا سمجھ لیا، تو سن لو اللہ حفیظ علیہم، ان مشرکوں پر نگران اللہ ہے۔ اللہ دیکھ رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ نبی کے ذمے تبلیغ ہے، نگرانی نہیں ہے۔ نگرانی اللہ کر رہا ہے اور اللہ حساب لے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ جب میرا پیغام آیا تھا تو کیوں نہیں مانا؟ تو نبی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ لوگوں نے بات کیوں نہیں مانی۔ نبی سے صرف اتنا سوال ہوگا کہ ہمارا پیغام پہنچایا؟ تو کہیں گے اللہ پہنچا دیا، بس نبی بری ذمہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہے نا، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی نگرانی اللہ کر رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر نگران نہیں ہیں۔ وکذالک اوحینا الیک، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، یہ قرآن مجید، یہ ہم نے وحی کیا، عربی زبان میں ہے۔ تو کیوں بھیجا قرآن؟ لتنذر ام القری ومن حولہا، ام القری کہتے ہیں مکہ کو، سارے شہروں کی بنیاد، سینٹر وہ مکہ المکرمہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے شہروں کا جو سینٹر ہے مکہ، وہاں کے رہنے والوں کو بھی آپ قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں، اور اس کے اطراف میں جتنے اور ممالک ہیں ان کو بھی آپ تبلیغ فرمائیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور ان لوگوں کو ڈرائیں قیامت کے دن سے جب سب نے جمع ہونا ہے۔ لا ریب فیہ، اور اس قیامت کے دن کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ذرا سا بھی شک کرے کہ پتہ نہیں قیامت ہے کہ نہیں، تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ پھر جس طرح اللہ کے ایک ہونے میں شک نہیں کر سکتے، اسی طرح قیامت کے قائم ہونے میں بھی شک نہیں کر سکتے۔ فریق فی الجنت، پھر قیامت کے دن جب سب جمع ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، تو ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ جو اللہ کے نافرمان تھے وہ جہنم میں جائیں گے، جو فرما بردار تھے وہ جنت میں جائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے تو لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، پوری کائنات کے انسانوں کو ایک ہی جماعت بنا دے، سارے ایمان والے ہوں، کوئی کافر نہ ہو، سارے نیک ہوں، کوئی برا نہ ہو۔ اللہ تو کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ضابطہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہوتا ہے ضابطہ۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ضابطے کو چھوڑ کر قدرت پہ سوال کرتے ہیں۔ بھئی قدرت اور چیز ہے، ضابطہ اور چیز ہے۔ اللہ سب کو جنت میں بھیج سکتا ہے، اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن رب نے ضابطہ کیا بنایا؟ وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو میری توحید کو، میرے نبی کی رسالت کو اور آخرت کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ رب کا ضابطہ ہے۔ اور آج کل بعض لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، وہ جی مولوی کہتے ہیں کافر سارے جہنم میں جائیں گے، کیا اللہ جنت میں نہیں بھیج سکتا؟ بھئی کس نے کہا نہیں بھیج سکتا؟ اللہ کی قدرت طاقت تو ہے کہ وہ سب کو بھیج دے، لیکن رب ہی نے ضابطہ بنایا ہے کہ میں صرف مومن کو بھیجوں گا، کافر کو نہیں بھیجوں گا۔ اور اس لیے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو رہنمائی دی، دونوں راستے بتائے، یہ جنت کا راستہ، یہ دوزخ کا راستہ، اب تمہارا اختیار ہے کس راستے پہ چلتے۔
اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی جنت میں۔ والظالمون، اور جو ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں، ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا حمایتی نہیں ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور حاجت روا مشکل کشا بنا لیے، دوست بنا لیے؟ تو سنو، فاللہ هو الولی، اصل دوست تو اللہ ہی ہے نا، دوسروں کو دوست بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل دوست اللہ ہے۔ چھٹے پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اور پھر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور ان لوگوں کو دوست بناؤ جو مومن ہو اور نماز کے پابند ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہو۔ یہ آیت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں تھے، ایک فقیر نے آواز دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو آپ نے رکوع ہی میں انگوٹھی اتاری چاندی کی جو تھی اور وہ فقیر کی طرف پھینک دی، یعنی اتنا انتظار نہیں کیا کہ سلام پھیر کے پھر دوں گا، آواز جو کان میں پڑ گئی تو فوراً صدقہ کر دیا۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے فرمایا ایمان والو تم دوستی کرو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ایمان والوں سے جو نماز پڑھیں، خاص طور پر وہ جو رکوع میں بھی سخاوت کرتے ہیں، ان سے دوستی کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ، آگے فرمایا وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تم لوگ جن باتوں میں ذرا سا بھی اختلاف کر رہے ہو نا، ایک تو نا بڑا اختلاف ہے، ذرا سا بھی اختلاف کر رہے ہو تو سن لو اس کا فیصلہ رب کرے گا۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہی اللہ میرا رب ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اپنی ساری حاجتیں اللہ سے مانگتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے تمہارا جوڑا رب نے بنایا۔ آدم علیہ السلام پیدا کیے، پھر ان کی پسلی سے اللہ نے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، یوں جوڑا بن گیا۔ تو اللہ کہتا ہے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ اور بعض ایسے بدبخت بھی ہیں، ایک پوسٹ نظر سے گزری، اللہ جانے کون ہے، لکھا کیا ہے، کہتا ہے نہ تو آدم کی بیوی پیدا ہوئی، نہ آدم کی اولاد کا آپس میں نکاح ہوا، نہ قرآن اترا، کہتا ہے یہ سب کچھ قصے کہانیاں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ بھئی رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارا جوڑا تم ہی میں سے بنایا ہے، تو ہم میں سے جوڑا کیسے بن گیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، جوڑا بن گیا۔ اب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ملاپ کے بعد جو اولاد ہوئی، تو وہ اللہ نے ترتیب یہ بنائی کہ ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، پھر دوسرا حمل ہوتا اس سے بھی ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ اب یہ سارے بہن بھائی ہیں، کوئی اور تو انسان ہے نہیں، پھر نکاح کیسے ہو؟ تو اس وقت اللہ نے اس شریعت میں حکم یہ دیا، پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی، ان کا آپس میں نکاح ہوگا، پھر پہلے حمل کی لڑکی دوسرے حمل کا لڑکا، ان کا آپس میں نکاح ہوگا۔ اس طرح پھر انسانیت آگے چلی، لوگ آج انکار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، جانوروں کے بھی جوڑے اللہ نے بنائے ہیں۔ يَذْرَأُكُمْ فِيهِ، جوڑے بنا کر پھر نسل چلائی اور تمہیں دیکھو دنیا میں پھیلا دیا اللہ نے۔ کہاں ایک آدم علیہ السلام تھے اور کہاں اس وقت 8 ارب سے زیادہ انسان ہیں۔
یہ اللہ کے کام ہے نا، اللہ چاہے جتنی مرضی مخلوق بنا دے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ چابیوں سے مراد اختیار، یہ نہ کوئی سمجھے کہ واقعی لوہے کی چابیاں ہوں گی، مطلب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو جو چاہے دے دے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں۔ ہم محنت کرتے ہیں بطور سبب کے، لیکن رزق اللہ دیتا ہے۔ ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسے مزدور ہیں جو بیچارے 12 گھنٹے مزدوری کر رہے ہیں، اور رزق کتنا ملتا ہے؟ 1500، 1000، 2000۔ اور بعض جو ہے مزدوری پہ جاتے ہی نہیں، گھر بیٹھے بٹھائی مل رہا ہے۔ تو محنت سے رزق نہیں، اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ چاہے تو گھر بیٹھے رزق دے، اللہ چاہے تو محنت کے بعد دے، اللہ چاہے تو تھوڑا دے، اللہ چاہے تو زیادہ دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین مقرر کر دیا، راستہ بنا دیا کہ دین کیا ہے، کیسے اس پہ چلنا ہے۔ ما وصى به نوحا، یہ وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا۔ ہم نے آپ کو طرف بھی یہی دین وحی کیا، اور یہی دین ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو بھی دیا گیا تھا۔ سارے نبیوں کا دین ایک تھا۔ دین کہتے ہیں عقائد اور نظریات کو، تو سارے نبیوں کے عقائد اور نظریات ایک ہی تھے، 3 مشترکہ تھے سب کے: اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور آخرت۔ پھر وقتی طور پر احکام میں کمی بیشی ہوتی تھی، کسی کے لیے کوئی حکم دے دیا، کسی کے لیے کوئی دے دیا۔ اب جیسے آدم علیہ السلام کے لیے حکم دے دیا تھا کہ آپ جنت میں رہو، پھر حکم آ گیا دنیا میں جاؤ۔ پھر اب اور کوئی انسان ہے نہیں، تو آپ ہی کی اولاد کا آپس میں رشتہ ہو جائے گا۔ آگے چاہے جب شریعت آئی اس میں بدل دیا کہ نہیں، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وقتی طور پر احکام بدلتے رہے، لیکن بنیاد سب کی ایک ہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم سب کو یہ دیا تھا، اقیم الدین، دین پر قائم رہنا، اس میں تفرقے نہ ڈالنا، فرقے نہ بنانا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس رب کی طرف دعوت دی جاتی وہ مشرکوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو برا لگتا تھا کہ ایک توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بتوں کے پوجا کرنے والے تھے نا، اپنے ہاتھ سے بت بنا کے ان کو سجدے کرتے، انہی پر چڑھاوے چڑھاتے، منتیں مانگتے، نظر و نیاز دیتے ان کے نام کی۔ تو نبی آگے کیا کہتے؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اب یہ دعوت دی جا رہی ہے، تو مشرکوں کو عجیب لگتا تھا، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ جس کو چاہ نبی بنا دیا، جس کو چاہا مومن بنا دیا، یہ اللہ کی پسند ہے، اللہ چنتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اس بندے کو ہدایت دیتا ہے جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف جھکے، اللہ سے مانگے، اللہ پھر ہدایت دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے، اسے بھی دے دیتا ہے جو نہیں مانگتا، بن مانگے بھی اللہ دنیا دے دیتا ہے، مانگے تب بھی دے دیتا ہے، لیکن دین اللہ اسے دیتا ہے جو مانگتا ہے، بن مانگے نہیں دیتا۔ اس لیے تو ہمیں حکم ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، مانگو اللہ سے۔ ہم مانگتے رہیں، یہ ظاہر کریں گے یا اللہ میں محتاج ہوں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں، تو اللہ کہتا ہے جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دین دوں گا۔ دین اللہ کے ہاں قیمتی چیز ہے، دنیا کی تو کوئی وقت نہیں اللہ کے ہاں، اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، دین کی ویلیو ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے دین مانگو گے تو دوں گا، اور دنیا تو بن مانگے بھی دے دوں گا، کیونکہ اس کی میرے ہاں ویلیو کوئی نہیں۔
اس لیے اس کو سمجھا کریں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جو ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو جب یہ ذہن میں آئے گا نا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو پھر اللہ بھی دین عطا کرے گا، ہدایت عطا کرے گا، صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔